اسلام کے جلیل القدر تعلیمات میں سے یہ بھی ایک احسن اسلوب ہے کہ ہر شخص کو اپنے مقام اور مرتبے میں رکھا ہے اور اسے پابند کیا ہے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دیکھا کہ صحابہ نے ایک قبر بنائی، ایک شخص مر چکا تھا، تو تدفین کے بعد کچھ عجلت کی گئی اور ٹیڑھی پیڑھی قبر بنائی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو اندازہ ہوا کہ ان میں ایک بھی اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہے کہ قبر کیسے بنتی۔ آپ خود اٹھے اور اس پر آہستہ آہستہ مٹی ہموار کی اور پھر چھوٹے چھوٹے سنگریزے ادھر ادھر سے اٹھا کے اس پہ سجائے، جگہ جگہ رکھے۔ یہ اصل میں مٹی کو روکنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور کافی دیر لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تم لوگوں نے جو اچھی قبر نہیں بنائی، ٹیڑھی پیڑھی بنائی، اس سے مردے کو عذاب نہیں ہو سکتا تھا۔ مردے کے عذاب اور راحت کا تعلق اپنے ایمان و اعمال سے ہے۔ اور میں نے جو قبر سجائی اور اس کی مٹی ہموار کی اور اس پر سنگریزے رکھے اور ایک ترتیب کے ساتھ اس کی شکل بنائی، اس سے مردے کے درجات بلند نہیں ہوتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ، اللہ چاہتے ہیں اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ تم میں سے جو کام کوئی کرے طریقے سے کرے، اچھا کرے، مضبوط کرے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بڑا خستہ حال، پراگندہ بال۔ آپ نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر ہے، کوئی سائل ہے اور پریشان حال ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ تو سونے اور چاندی کا تاجر ہے اور اس کے پاس بڑا تمول ہے اور دنیاوی حیثیت اس کی بہت اچھی ہے اور اس کے پاس دنیا کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے اسے دیکھ کے ناراضگی شروع فرمائی اور فرمایا ان اللہ اذا انعم عبدا یحب ان یرا اثر نعمتی علیہ، اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ احسانات کر لے، اللہ چاہتا ہے کہ اس احسان کا اثر اس کے جسم پر بھی ہو۔ یہ تم نے کیا گداگروں کی شکل بنائی، خستہ حال اپنے آپ کو ظاہر کیا، بھکاری بنا ہوا ہے اور خزانے پر اژدہا کی طرح سینہ ڈالے ہوئے۔ یہ اعلیٰ اسلوب ہے۔ اسلام اس بات کا جب تقاضا کرتا ہے کہ عام امور میں سلیقہ طریقہ، دعا میں دیکھیں ہمیں طریقہ بتایا، بالکل اس طرح دعا مانگنا جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل مٹھی بند، کبھی ہاتھ موڑنا کبھی مروڑنا، فرمایا نحوست کی علامت ہے۔ خدا رحمتیں دے رہا ہے اور تیرے ہاتھوں میں قرار نہیں ہے۔ اس دن سے بچو جب تیرے ہاتھوں کو ایسی بیماری ہو جائے جس میں آپ مروڑتے رہو۔ تو پورے آداب سجا دیے گئے کہ بھئی دونوں ہاتھوں میں معمولی سا فاصلہ چھوڑو اور دعاؤں میں ہتھیلیوں کو دیکھو اور سینے سے کے سیدھ میں رکھو، سینے سے اوپر نہ لے جاؤ۔ یہ طریقہ سلیقہ ہے بہترین۔ نماز میں ایک ٹانگ وہاں رکھو، ایک وہاں رکھو اور کرین کی شکل بناؤ، ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے، بے طریقہ اور بے سلیقہ۔
ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پیر پر پیر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، فرمایا نہ، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ پیروں کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، اور پنجے اور ایڑیاں سیدھ میں ہو۔ اب اس طریقے سے کھڑے ہونے سے یقیناً تھوڑی سی گرانی پیش آئے گی، کیونکہ ایک آدمی کی عادت پہلے بالکل گوارا پن کی ہو اور آپ اس کو ڈسپلن کا پابند کر لیں، تنگ تو ہوگا، لیکن طریقہ سلیقہ، عمدہ زندگی، اچھے لوگوں کی خصلت اپنانا اچھوں کی کام ہے، اچھے لوگوں کی خصلتیں اپنانا اچھے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ خاتون ہے، عورت ہے، فرمایا پیر کم فاصلہ، اس سے بھی کم کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا پردہ ہے، کہیں تکلیف نہ پہنچے، کہیں ضرر نہ پہنچے۔ مرد کو کہا ہاتھ اتنے اٹھاؤ کہ یہ انگوٹھے کانوں کے نرموں کے سیدھ میں آ جائے۔ اس میں جتنی احادیث ہے، جب انگوٹھے کے سرے کان کے نرموں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے تو جتنی حدیثیں ہیں، کانوں کے برابر اٹھانا، سر کے برابر اٹھانا، کندھوں کے برابر اٹھانا، سب آ گئے، سب پر عمل ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ یوں کیا یوں کیا یوں کیا، ایسے بہراہ روی نہیں ہے کہ جس کا کوئی طریقہ سلیقہ ہی نہیں، یہ پیدر آزادی پیدا ہو گئی، یہ بغاوت اور سرکشی اعمال میں آ گئے۔ اس لیے نمازی اپنے نماز سے بے خبر ہے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کا نقصان ہو جائے گا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ کہاں رکھے، آنکھیں کدھر ڈالے، کہاں دیکھنا شروع کرے، فرمایا نیت کے وقت سیدھ میں کھڑا ہو جاؤ، سر سیدھا قبلے کے سیدھ میں رکھو، اور نیت باندھتے وقت آپ سر نہ جھکائے، بدعت خبیث اعمال میں سے، سر سیدھا قبلے کی طرف رکھے۔ ہاتھ کتنا کھولے، فرمایا بس تنشر، اپنے حال پہ چھوڑو، کیونکہ بالکل کھولنا یہ رکوع کی حالت ہے، بالکل بند کرنا یہ سجدے کی حالت ہے، اور اپنے حال پر چھوڑنا یہ نیت باندھنے کا کے وقت ہے یا جب ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے اس وقت ہے۔ یہ طریقے سلیقے دیکھو ذرا، ڈسپلن ہے، اس کے مطابق رہیں گے تو آپ کی نماز نماز ہوگی، اور اس کے خلاف جو کریں گے وہ نماز آپ کے اپنی پریکٹس ہے، کوئی وہ آپ اپنی کسی ادائیگی میں لگے ہوئے، شریعت اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔